ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہے، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہے وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور وہ اس کے نصیب میں جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اور باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیو بلہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدھا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے۔
سن میرے حبیب نے کیا فرمایا. فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا, امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا. فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا آ جا, اب اللہ رسول سے بات کریں گے, اب اللہ والوں سے بات کریں گے. چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا. یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے. تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ. جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا, اب حضور والا ہو جا, اب محبوب والا ہو جا, اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے آپ حضرات کی, بڑی ضروری بات. رزق حلال, رزق میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں, بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے, ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان. تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا. بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں, ترجمان کے ذریعے بات ہو, رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں, دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا, چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی, یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے, چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا, مہینہ میں نے رکھا, بڑی خدمت کی, وہ مطالبہ کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوبے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب. میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا, جنوں ویک کے ڈردیاں اکھیاں نے, جنوں ویک کے تھردا سینہ ہے, اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا. سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ, وقار سے جینا سیکھ, چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے, پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کے کپڑے پہنتا ہے, اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو, چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے, ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں, یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا, ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے, مجبوریاں ہیں. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے, قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھرے. کیوں بدویم با مسلمانم بلرزم. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے, بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے. ڈھونگ ہے یہ نماز ہے,
یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، لال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر نہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکالے، او خدا کے بندے ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ۔ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا، چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا۔ میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرا والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا۔ میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے۔ وہ بیٹی، اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشئی کر دیا، کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خامند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا؟ میرے عزیزوں، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں، کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ بی بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خامن نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہیں سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ حضور فرماتے ہیں میرے بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے آپ حضرات، خاص توجہ فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں پاک صاف ہوں، میں یہ گندا فعل نہیں کرتا، کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، میں نہیں کرتا، اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا، اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا قتل کرنے والا، اس نے کہا شراب پی لے، کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا، تلوار اٹھا لی، کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی، فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا، جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے، خدا را ڈیرے والو، حویلی والو، علاقے والو، قبیلے والو، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا۔ نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے۔ کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کیا ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم، ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، اسے کاٹو نہ۔ حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے، ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے۔ میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے، ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے، انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے، خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا سونگو اس کے منہ کو، یہ منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی، فرمایا باہر لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہے جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہے کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرا نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لعنتی نہ کہنا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے، ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ۔ یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا، میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں، میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا، میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں۔ خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ۔ پانچویں بات پنجتن کی نسبت سے، اب پانچویں بات سنو، ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست
اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے. مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا. میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مند بھی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے. میں نے ان کو لڑائی سے روکا, ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا ناراض نہ ہونا, تو میرا دوست ہے, تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے. میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا, گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی, اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو, اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا. جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا, میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا, میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا. اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے LCD توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے؟ میں غیرت مند ہوں, میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا. اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا. سن, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے, اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا. آنکھ کو پاک کر لے. اور میری ملت کی بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں, سن لے, ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی. حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو, یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے, تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں, اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا, بیٹیوں گھر کے اندر رہنا. فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا, اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا. بن سور کے اندر ہو. یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا, اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے. اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی. میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو بینا ہو نا, آنکھ نیچی کرو, جھکا لو شرم سے. اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر, عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر, عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں, بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے, فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے, احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے, غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے. یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ملت کے جوان یاد رکھ, اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے. شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے, جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے, پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے, ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے.
زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی, ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے. سارے بولیے اجازت ہے. کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو, اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. حدیث پاک سنیے, میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے, نیک آدمی تھے. سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تیز بارش آئی, ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا. اندھیرا چھا گیا اندر, اندھیرا, طوفان ہے, پریشانی ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا, اندھیرا ہونے لگا, پریشان ہونے لگے, ایک بولا, کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو. اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے. جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے, اس میں بھی ملاوٹ ہوتی. کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو. ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر. عرض کرنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں, میرے بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, اولاد بھی ہے, اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے, پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پئیں گے کسی کو نہیں ملے گا, جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا. اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا, دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے. عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا, تو بھولنے سے پاک ہے. میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے, نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا. آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے دودھ پیا. اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی, میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا. مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا. پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی, اب روشنی آنی شروع ہو گئی. پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے, جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی. دوسرا بولا, اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں, میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا, وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا, پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے, وہ 10,000 10 لاکھ یا یوں سمجھ لے 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں, کئی اونٹ, کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں, تنگ دستی آ گئی ہے, بوڑھا ہو گیا, وہ میرے پیسے تو دے دیں. تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا, ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری, یہ اونٹ تیرے, یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میرے تو تھوڑے سے چاول تھے,
یوں سمجھ لے 10,000 کے اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا, میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی, اتنے اونٹ ملے, اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا, اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا, اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے, او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ, کچھ کر لے, کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے, کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے, تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے, تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان, میں رانا, میں حسین, مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی, اپنی طرف مائل کرتی تھیں, لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا, بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا, اس کے میں قریب جانے لگا, بلانے لگا, 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی, اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی, حسین بھی, مالدار بھی, میں چاہوں تو ایک ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھیں. وہ بی بی میرے پاس آئی, کمرہ, تنہائی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت دی, جوانی دی, حسن بھی, مال بھی, میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے, اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے, اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان, اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا, اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا, اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے, اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں, اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں, اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے, قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا, قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے. بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے, میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری, اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ دعائیں قبول. بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی, نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی. ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے, ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا, اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا. یہ سمجھ لے اللہ مجبور ہے, ایک مجبور ہوتا ہے, ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا, اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں, گناہ کرے تو مسخ نہ ہو, ابھی نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ, اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا, چاہے قبول کرے اور چاہے, توجہ کرو غور کرو بات پہ, اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو. اے اللہ میری امت لڑے نہ, تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا, کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ, تو مانگے میں قبول نہ کروں, یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ, اے مولا تو مہربانی فرما,
اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا. کیوں جی؟ وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار. فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا؟ کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے. دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی. اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے. بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازے رسول پہ پہنچ جاتے. پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس. حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کرے. اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کرے. تو نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ، ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگو ہیں، پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے،
پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی، جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے۔ حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسقینا، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں کس کے وسیلے سے؟ وضو، اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس۔ اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف شک کی شک ہے، پریشانی۔ واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہے، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر، حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی۔ کہتا ہو کچھ سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن کی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے
اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوں ہی بڑا مہربان، میں ہوں ہی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا۔ صحابہ اس کے قائل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے۔ اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ کا اجرا ہے، پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ، پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے؟ چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے، حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ توجہ کرنا میری بات، کہ اماں جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی، فوراً۔ کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے، حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ، اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو